السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مشرا بطول ہے اور میں علم ادب اکیڈمی کی ایک پراؤڈ اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے بدگمانی۔ آپ جانتے ہیں بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یعنی ہم لوگ اپنے بھائی کے بارے میں برا خیال کریں، بری باتیں سوچیں، اس پر کچھ ایسی چیزوں کا الزام لگائیں جو اس میں ہو ہی نہ۔ اگر اس شخص میں کوئی بیڈ ہیبٹ نہیں ہے اور ہم اسے جج کر رہے ہیں، ان چیزوں سے ہمارا اعمال ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خود کو بدگمانی سے دور رکھو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بدگمانی کو جھوٹی بات قرار دیا ہے، کیونکہ ہمارا خیال ہے کسی اور کے بارے میں، اچھا خیال نہیں ہے، برا خیال ہے۔ اچھا خیال ہوتا، اچھا گمان رکھتے تو وہ حسن ظن ہوتا، نہ کہ بدگمانی۔ بدگمانی انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے، یہ محبت کو مٹا دیتی ہے، یہ دوری اور رشتوں کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ ایک سائلنٹ فورس ہوتی ہے جو کہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم لوگ ٹرسٹ اور انسان کے سکون کو ختم کر دیں۔ تکبر اور بدگمانی سب سے خطرناک مرض ہے۔ یہ وہی گناہ ہے جو شیطان نے کیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا۔ کیا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہوں؟ نہیں۔ اس لیے ہم ان سب چیزوں سے دور رہیں، جو تکبر ہے، بدگمانی ہے، ناشکری ہے، ان سب چیزوں سے خود کو دور رکھیں، پیچھے ہو جائیں ان سب چیزوں سے۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں آگے والے بندے کے بارے میں۔ بدگمانی انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ بدگمانی ایک ہڈن شرک ہے۔ نعوذ باللہ، ہم خود کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر رکھ کر لوگوں کے اعمال اور دل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم خود کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر رکھ کر لوگوں کے اعمال اور دل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اور اپنا چہرہ لوگوں سے گھمنڈ کے ساتھ نہ پھیر اور زمین پہ فخر کرنا چل، بے شک اللہ گھمنڈی اور فخر کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سورہ لقمان کی آیت تھی۔ مطلب اللہ تعالیٰ خود پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو گھمنڈی ہو، جو فخر کرے خود پر، جو خود کو مطلب لوگوں سے اپنا چہرہ ہی موڑ لے، خود کے اندر تکبر رکھے، بدگمانی رکھے۔ اللہ تعالیٰ اسے بالکل پسند نہیں کرتا۔ بدگمانی صرف ایک سوچ نہیں، ایک ذہنی زہر ہے، یعنی ہمارے ذہن کے اندر ایک ایسا زہر جسے ہم خود پال رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بدگمانی ہم سب کو اکیلا کر دیتا ہے۔ اگر ہمیں سب کے بارے میں گندا گمان ہوگا، ایسا گمان ہوگا کہ سب برے ہیں، ہم لوگ سب سے دور ہو جائیں گے، ہم اکیلے ہو جائیں گے، یہاں تک ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم ایسی سوچ رکھیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ گمان گناہ تک لے جاتا ہے۔ کیونکہ ہم کبھی کبھی ایسا خیال کر دیتے ہیں دوسرے انسان کے بارے میں کہ وہ گناہ بن جاتا ہے۔ سوچیں، ہم لوگ راستے پر چلتے ہیں، 1000 لوگ ہمیں دیکھیں، ہم 1000 لوگوں کو دیکھیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا ہے ویسا، انسان کبھی ایسا ویسا نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے، انسان مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہیں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ہمیں بس ان عیبوں کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہم اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، نہ کہ لوگوں کے عیب نکالنے، نہ کہ لوگوں کی چگلیاں کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کی غیبتیں کرنے کے لیے۔ اب سب جانتے ہیں، میرے ظاہر جانتے ہیں، میں سب کے ظاہر جانتی ہوں، آپ لوگ سب کے ظاہر جانتے ہیں، آپ لوگ دل کی نیت نہیں جانتے، آپ لوگ دل کا راز کبھی نہیں جانتے۔ اس لیے بدگمانی مت کریں، کیونکہ انسان صرف ظاہر دیکھ سکتا ہے، انسان کبھی دل کا اعمال اور دل کی نیت نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں، وہ تو صرف وہ شخص دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے دل کا راز کیا ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب ہم بدگمانی سے کیسے بچیں؟ سب سے پہلے حسن ظن رکھنا۔ حسن ظن مطلب اچھا گمان رکھنا، یعنی لوگوں کے بارے میں کبھی برا گمان نہیں رکھنا۔ اگر وہ آپ کے بارے میں کچھ غلط کر بھی لے، بس آپ کو اچھا گمان رکھنا ہے کہ کیا پتہ اس نے کسی وجہ کے ساتھ کیا ہو، نہ کہ اگر آپ نے کسی کو میسیج کر دیا اور اس نے آپ کو لیٹ میسیج دیکھا تو آپ بولیں اس کو میرے لیے ٹائم نہیں ہوگا، اس کو باقیوں کے لیے ٹائم ہے۔ آپ گمان، یہیں سے بدگمانی اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ حسن ظن رکھیں گے نا، کہیں گے کہ یہ بیزی ہوگی، یہ مجھے بعد میں میسیج کر سکتی ہے، تو ایسے ہوتا ہے حسن ظن رکھنا، پازیٹیو خیال رکھنا دوسرے انسان کے بارے میں۔
جو دوسری چیز ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے سب سے پہلے پازیٹیو خیال رکھنے سے، کہ میں نے کہا یعنی اگر آپ 4 باتیں سوچتے ہیں ایک انسان کے بارے میں، 1 نیگیٹو باقی 3 پازیٹیو، کیونکہ زیادہ پازیٹیو ہوگا تبھی آپ لوگ آگے والے انسان کے بارے میں پازیٹیو سوچیں گے نا. اور تحقیق کرنا کسی بات کے اوپر، اگر آپ کو شک ہے کہ انسان ایسا ہے تو جا کر اس انسان سے پوچھ لیں، نہ کہ خود سے اندازہ لگائیں. اندازہ غلط ہوتا ہے، اندازہ کبھی 100% نہیں ہوتا، کبھی تکے سے وہ 100% بن جاتا ہے، لیکن وہ بھی تکا ہوتا ہے، نہ کہ ایک حقیقت ہوتی ہے. وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کون کیسا ہے. اس کے بعد بدگمانی سب سے پہلے ہمیں غیبت تک پہنچاتی ہے، کیونکہ بدگمانی کریں گے آپ کو جس انسان سے آپ کو لگے گا شک ہوگا، اس سے آپ کو نفرت ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ آپ سوچیں گے یہ میرے بارے میں ایسا تو نہیں سوچتی، یہ ایسی تو نہیں ہے، میں سے دور ہو جاتی ہوں، میں سے چہرہ موڑ لیتی ہوں. اور پھر آپ لوگ جو ہے دوسرے انسان کے پاس جائیں گے اور غیبت کریں گے. اسی طرح ہم لوگوں کے بارے میں سسپیشس ہوتے ہیں اور ہم لوگ بدگمانی کرتے ہیں. اب مثال کیا ہے اس چیز کی؟ اس چیز کی یہ مثال ہے، اگر ہم لوگ، اور یہ ہمارے اندر انسانوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں غلط سوچنا. کوئی پازیٹیو نہیں سوچتا ہے کسی کے بارے میں، ہمیشہ نیگیٹیو. ایک بار پازیٹیو سوچ رکھ کر تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ اصل میں ایسے نہیں ہیں جیسا ہم سوچتے ہیں. ایک لڑکی اگر ہیڈ فون لگا کر بینچ پہ یا کہیں پہ بیٹھی ہے، آپ بولے گئے گانے سن رہی ہے، جبکہ وہ نعت سن رہی ہوگی یا قرآن شریف سن رہی ہوگی. یہ بہت بری بات ہے اگر ہم لوگ کسی کے بارے میں برا خیال رکھیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو تکبر جیسی چیزیں اور بدگمانی جیسی چیزوں سے دور رکھیں. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.